کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے، کن کاموں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ ہمارا روزہ باقی رہتا ہے؟ ان مسائل کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ کام ہوتے ہیں جن سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا لیکن ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور ایک ایک مسئلے کو غور سے سمجھیے کہ ہمارے کن کاموں سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلے ہم وہ تفصیل بیان کریں گے جس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلا، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ اگر آنکھ میں دوا ڈالی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ سرما لگانے سے، اگر کسی نے سرما لگا لیا تو سرما لگانے سے یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کان میں دوا ڈالی ہے لیکن پردہ اگر درست نہیں ہے، پردہ ٹھیک ہے، یعنی اندر تک دماغ تک دوا نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ پردہ عام بندے کا ٹھیک ہے، پھر دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کسی کا پردہ کان کا خراب ہے اور جس سے وہ دوا ڈالے گا تو وہ دماغ میں دوا پہنچ جائے گی تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کنڈیشن میں جس کا پردہ کان کا خراب ہو تو اس کو کان میں ڈراپ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر کان کا پردہ صحیح ہے اور کسی نے ڈراپ کان میں دوائی ڈال لی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ لپسٹک لگانا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ لپسٹک کا اپنا جو الگ گناہ ہے۔ اگر انسان، کسی عورت نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت گناہ گار ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لپسٹک کے اجزاء ہوتے ہیں، جو جز ہوتے ہیں، پرت ہوتی ہے، وہ پرت منہ کے اندر، حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ حلق کے اندر چلی گئی، کسی عورت نے چبا چبا کے اندر لے گئی جان بوجھ کے، تو اس کا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی اوپر لگا لی کسی عورت نے لپسٹک تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ ڈرپ لگانا، ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین لگانا، انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ اور یہ جو ڈرپ والا میں نے مسئلہ آپ کو بتایا نا، تو وہ ایسی کوئی بھی چیز جو دماغ کے اندر ڈائریکٹ نہ پہنچتی ہو تو اس سے آپ کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر دماغ تک یا معدے تک کوئی ایسا انجیکشن یا ایسا انسولینس یا ایسا کوئی ڈرپ وغیرہ لگائی جو ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس سے روزے پر فرق پڑے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی ڈرپ وغیرہ لگوا لی یا ڈرپ لگائی گئی کسی کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا انجیکشن وغیرہ لگوایا جو نس میں یا گوشت میں لگ رہا ہے تو اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ بال کاٹنا یا ناخن تراشنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جسم یا سر پر تیل کی مالش کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہانے سے، بہت زیادہ نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ احتلام ہو جانا یعنی نائٹ فال ہو جانا، اگر کوئی بندہ سو رہا تھا خواب کی حالت میں اگر کوئی انسان ناپاک ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے خود کو ناپاک کیا روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ بندہ گناہگار بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ نہانے سے ویسے ہی بچنا چاہیے، پانی ویسٹ ہوتا ہے، لیکن نہانے سے بہرحال روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ ناک سے خون بہہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ منہ کے ذریعے خون حلق میں نہ گیا ہو، یعنی چونکہ ناک اور منہ کا جو حصہ ہے وہ برابر ہے، ایک ہی چھید ہے، تو ناک سے وہ آ کے نکل گیا ہو، وہ پھر حلق کے اندر نہ اترا ہو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے آ جانا، کسی کو خود قے آ گئی منہ بھر کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر منہ بھر کے اگر کوئی قے کرتا ہے تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خون دینا، خون بلڈ وغیرہ نکلوانا، خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کروانا، جو چیک اپ وغیرہ کرائے جاتے ہیں، چیک اپ کرانے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پرفیوم لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عطر لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک کا چونکہ جو چھید ہوتا ہے، جو ہال ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ پیٹ کے اندر بھی جا رہا ہوتا ہے اور دماغ کی نسوں تک بھی اس کی تراوٹ پہنچتی ہے فوراً، اور وہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے، حلق کے اندر اتر جاتی ہے۔ ناک میں کوئی چیز ڈراپ ڈالا جائے تو وہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کی وہی سیم نلی ہوتی ہے۔ کان کا جو پردہ چونکہ حائل ہوتا ہے تو کان میں کوئی چیز ڈالی گئی، وہ کان کی دوا حلق کے اندر نہیں پہنچتی ہے تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ناک میں اگر کوئی دوا ڈالی جاتی ہے تو اس سے وہ ڈائریکٹ حلق کے اندر اتر کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس سے ناک میں دوا ڈالنے سے براہ راست روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, गुटखा खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, जानबूझकर छोटी सी चीज़ भी अगर खाने वाली में से आपने इस्तेमाल कर ली, खा ली, रोज़ा टूट जाएगा। पानी जानबूझकर थोड़ा सा भी पी लिया, एक कतरा ही चाहे क्यों ना हो, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। उसके अलावा किसी औरत को माहवारी आ जाए, पीरियड आ जाए, तो हैज़ आते ही उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा, चाहे ये हैज़ इफ्तार से 5 मिनट पहले ही क्यों ना आया हो। लेकिन चाहे वो 2 मिनट पहले भी आ जाए तो औरत का रोज़ा फासिद हो जाएगा, औरत का रोज़ा टूट जाएगा। सोचें कल क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने आमाल का मोहताज होगा तो आपके लिए जन्नत में एक शानदार महल तैयार होगा, क्योंकि आपने अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया था। ये मस्जिद और मदरसा सदियों तक इबादत, कुरान, आज़ान और इल्म का मरकज़ बनेगा। वो हर सजदा, हर तिलावत, हर दुआ आपके लिए सदक़े जारिया बनेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं जन्नत में अल्लाह आपके लिए घर बनाए?